شجرکاری کی اہمیت۔ شاعر نے کہا تھا، ایک دو پیڑ ہی سہی، کوئی خیابان سہی، اپنی نسلوں کے لیے کچھ تو بچایا جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، شجر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی درخت یا پیڑ کے ہیں، کار کے معنی کام کرنے کے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شجرکاری سے مراد درخت لگانے کا کام ہے جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے۔ عالم ارواح سے ہی آدم اور درخت کا رشتہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے ہی جنت سے بے دخل کیا گیا تھا۔ اس لیے درخت شروع ہی سے انسان کے دوست ہیں۔ شجرکاری نہ صرف سنت رسول ہے بلکہ ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ زمین کی زرخیزی میں معاون و مددگار ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کوئی درخت یا کھیتی لگائے اور اس میں سے کوئی انسان درندہ یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت برپا ہو رہی ہو اور تمہیں درخت لگانے کی نیکی کا موقع مل جائے تو فوراً نیکی کر ڈالو۔ محترم سامعین، اسلامی نقطۂ نظر سے کھیتوں اور پودوں کو برباد کرنا یہ منافقین کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درختوں کو زمین کی زینت قرار دیا ہے۔ درختوں اور پودوں کی وجہ سے آسمان سے پانی برستا ہے، درختوں سے جانداروں کو آکسیجن ملتی ہے اور ہواؤں میں اعتدال پیدا ہوتا ہے اور درجہ حرارت میں کمی آتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے مدرسہ مدینۃ العلم کے احاطے میں شجرکاری عمل میں لائی گئی، جس میں نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے مدرسہ مدینۃ العلم کے احاطے میں پودا لگوایا۔ اس موقع پر مدرسہ مدینۃ العلم کے صدر المدرسین جناب حافظ و قاری شہنواز صاحب، مدرسہ مدینۃ العلم کے صدر جناب عبد المجید صاحب، سیکریٹری جناب عالمگیر صاحب، جناب سلیمان جہانگیر صاحب، خزانچی جناب غلام مصطفیٰ کمال صاحب، نائب سیکریٹری جناب شمشاد صاحب، سمیتی جناب انتظار صاحب، جناب عالمگیر صاحب، جناب فاروق صاحب، جناب منیر صاحب، جناب اظہر صاحب، جناب سجاد صاحب، جناب ڈاکٹر تبریز صاحب، جناب ڈیلر مختار صاحب اور مدرسہ مدینۃ العلم کے دیگر ممبران موجود تھے۔